اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، اردو ٹرانسلیشن الف لام میم۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور اداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے خیال میں خدا اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے، اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ سن لو، یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہی لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک آگ جلا، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے اس کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف یہ لوٹ نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال میں کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو، اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کرکٹ سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچانک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شوائی اور آنکھوں کی بینائی ان دونوں کو زائل کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوے برسائے، تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور خدا کے سوا جو تمہارا مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اندھے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے آر نہیں رکھتا کہ مچھر یا اس سے بڑی کسی چیز مثال مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرما۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قریب کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قتل کرتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے، اور اس کافروں نے تم کو جان بخشی اور وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دان اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائی تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑ، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت برین سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صابر ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کی قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسانیات کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب رات کو تو سچ کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو،
اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیائی منافعات نہ حاصل کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھوڑو، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے یہ ہو اور اپنے تی فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گرا ہے مگر ان لوگوں پر گرا نہیں جو عاجز کرنے والے ہیں، اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولادو، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکے۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تو اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود قرار کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تی ہلاک کر ڈالو، تمہارے حلق کے نزدیک تمہارے حق ہے، یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے اکڑایا اور تم دیکھ ہی رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیا رکھا اور تمہارے لیے من و سلوا اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان کی نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور ہمارا کچھ نہ بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حتت کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھیاں پتھر پر مار۔ انہوں نے لاٹھیاں ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہو، روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہ ہو سکا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جیسی نباتات زمین سے اگا دے، ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کی
عرض نافذ چیزوں کیوں جاتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یہی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو اسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کی بار ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گی۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تنافس کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا سرد ہو کہ دیکھنے والے کے دل کو خوش بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتائی ہیں۔ غرض بڑا مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کو کوئی ساکڑا مقبول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے حملوں سے بے خبر۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قابل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے
تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عرض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافعات حاصل کرے۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے حاصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ یہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو اس سے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنے سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چڑھا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکات کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔